سوال پوچھا کسی ساتھی نے کہ سعودی عرب میں اور خصوصاً حرمین شریفین میں لوگ ایک شعبہ ہے، وہاں پر حرمین شریفین میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، اس میں جو حضرات مقرر ہیں وہ تعویذ والوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے تعویذ اتارتے ہیں. تو وہاں سعودی عرب میں تو تعویذ اتار دیتے ہیں، پکڑ دیتے ہیں، بعض اوقات ہلکی پھلکی سزا بھی دیتے ہیں. تو پاکستان میں تو تعویذ پہنتے ہیں، اس کا کیا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا تعویذ کرانا چاہیے؟ کیا تعویذ سے علاج درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تعویذ سعودی عرب اور یہاں پاکستان کے ماحول میں یقیناً کلچر میں، ثقافت میں بہت سارا فرق ہے. تعویذ خود بذاتی علاج کے طور پر جائز ہے، ویسے ہی جیسے علاج کرانا. ڈاکٹر کا علاج کہاں ثابت ہے؟ ہومیوپیتھک علاج کہاں ثابت ہے؟ طبیب کا علاج کہاں ثابت ہے؟ اور اسی طرح آپریشن ہے، انجیکشن ہے، کہاں ثابت ہے؟ لیکن جائز ہے. بطور علاج جس طرح یہ ڈاکٹر سے، آپریشن سے، ہومیوپیتھک سے اور کئی علاج آج جدید ایسے ہیں جو پہلے نہیں تھے، آج سب وہ ہیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے. تو تعویذ بھی جائز ہے بطور علاج، لیکن خود تعویذ کو وہ نہ سمجھا جائے کہ اسی سے اثر ہوگا، یہی شفا دے گا، یہ نہ سمجھا جائے. شفا من جانب اللہ، تعویذ سے علاج ہے، علاج جائز ہے، کوئی حرج نہیں. رہا سعودی عرب کا، سعودی عرب والے حضرات وہ بھی سچے ہیں، وہ اسے مخالفت کرتے ہیں کہ وہ تعویذ سمجھتے ہیں کہ جس میں مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر شرک کی باتیں ہوں. شرک کی باتیں تو خود حدیث میں منع ہے، وہ لٹکانا منع ہے حدیث میں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے خود دم کرنا ثابت ہے قرآنی آیات کا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے خود ثابت ہے تعویذ لٹکانا. تو پھر تعویذ لٹکانا یا باندھنا یا پہننا یا رکھنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ جائز ہے، لیکن ناجائز شرکیات وہ ہیں، کلمات ہوں وہ ناجائز ہے. قرآن کریم کی آیتیں لکھیں یا حروف تہجی کے اعتبار سے اعداد لکھیں تو یہ جائز ہے علاج کرانا، لیکن خود تعویذ کو وہ نہ سمجھا جائے کہ اسی سے اثر ہوگا، اسی سے شفا ملے گی، تو کوئی حرج نہیں.